دوسری غلطی یا دوسرا کام اگر آپ کر رہے ہو تو اپنی اصلاح کر لو. وہ کیا ہے؟ آپ کے گھر میں ایک بیت الخلاء ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں یا 10 ہیں، جتنا بڑا آپ کا گھر ہے یا کمرے ہیں یا جتنے بھی بیت الخلاء ہیں، جب تک آپ کے گھر کا بیت الخلاء صاف نہیں ہے یہ چاروں علامات ختم نہیں ہو سکتی، یہ چاروں مسائل تیرے حل نہیں ہو سکتے. جتنا تیرا بیت الخلاء گندا ہوگا اتنی بربادی تیرے گھر میں زیادہ آئے گی. میں کئی گھروں میں جاتا ہوں، کئی گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا کہ چھوٹے گھر ہیں اور لوگ اس میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، دروازہ کھلا، پورے صحن کے اندر بدبو پھیلی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی. تو نیگیٹو انرجی کیا لے کر آئے گی؟ بے برکتی. نیگیٹو انرجی کیا لے کر آئے گی؟ بیماریاں. نیگیٹو انرجی کیا لے کر آئے گی؟ لڑائی جھگڑے. نیگیٹو انرجی کیا لے کر آئے گی؟ ہر کام میں رکاوٹ، ذلت کا نظام چلائے گی. اگر آپ کا ایک باتھ روم ہے یا 10 باتھ روم ہے، اپنے باتھ روموں کو صاف رکھنا شروع کر دو. اللہ بولو یہ چاروں علامات دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائے گی، یا یہ چاروں مسائل دھیرے دھیرے حل ہونا شروع ہو جائے گی. اگلی بات، اگر آپ اپنا ٹوائلٹ، واش روم، باتھ روم جو بھی آپ کہتے ہو صاف ستھرا رکھتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہفتے میں ایک بار آپ نے سینیٹائز کرنا ہے، نیگیٹو انرجی فری کرنا ہے اپنے باتھ روموں کو. کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ باتھ روم ہے، آپ کی گھر والی نے باتھ روم دھو دیا یا ماسی نے دھو دیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ 1 ڈبہ، 2 ڈبے، 3 ڈبے، جتنا بڑا آپ کا باتھ روم ہے، پانی کے آپ نے لینے ہیں. اس میں 1 مٹھی جو ہے وہ نمک کی ڈالنی ہے. 1 چٹکی نہیں، 1 مٹھی میں نے کہا ہے. 1 مٹھی یعنی 100 گرام کے قریب آپ نے نمک ڈال دینا ہے. وہ پانی جو ہے وہ مکس کریں گے. اگر تو باتھ روم ہے بہت بڑا تو شاور کے اندر وہ پانی ڈال کے ساری دیواروں کے اوپر اور جتنی بھی اسیسریز ہیں، سینیٹری کی جتنی بھی اسیسریز ہیں، تمام کے اوپر سوائے لکڑی کے دروازوں کے باقی تمام جگہوں پہ آپ نے وہ نمک والا پانی جو ہے وہ شاور کر دینا. کوئی پڑھائی، کوئی خضری عمل نہیں پڑھنا، صرف نمک. 3 منٹ کے بعد، کتنے منٹ کے بعد؟ 3 منٹ کے بعد آپ نے سارا باتھ روم دھو دینا ہے. اور اگر باتھ روم چھوٹا ہے، نیچے نیچے ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، تو ڈبے کے ساتھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اب ان باتوں کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. 3 منٹ کے بعد آپ نے باتھ روم کو دھو دینا ہے. 7 دن کے لیے اب نیگیٹو انرجی تیرے گھر میں پھیل نہیں سکتی. جتنی بھی وہ جنریٹ ہوگی باتھ روم میں، وہ مسکن ہے جنات کا، وہ گندگی کا گڑھ ہے، وہ ہم ختم نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے. لیکن جتنی بھی وہاں نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوگی اس کی فریکوینسی 3 سے 4 کے درمیان میں رہے گی. 3 سے 4 کے درمیان یعنی 3 to 4 ہرٹز رہے گی. تو یہ والی نیگیٹو انرجی تجھے نقصان پہنچانے والی نہیں. اب تیرا باتھ روم جو ہے وہ ٹیکنیکلی، اسپرچولی تیرے لیے محفوظ ہو گیا ہے. تو جتنے بھی آپ کے گھر کے باتھ روم ہیں روزانہ دھوتے ہیں وہ تو ہیں، اور اگر نہیں دھوتے یا نہیں خیال رکھتے، دروازہ نہیں بند کرتے، آنے جانے کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، ان تمام باتوں کا خیال کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے. اور اگر باتھ روم دھوتے ہیں اور نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، تو جو میں نے ٹوٹکا بتایا ہے نیگیٹو انرجی فری کرنے کے لیے، ہفتے میں 1 بار آپ نے باتھ روموں کو کس سے دھونا ہے؟ نمک سے. آپ تمام حضرات جہاں سے بھی تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. ایک ایک قدم کے اوپر آپ کے درجات کو بلند عطا فرمائے. ایک ایک قدم کے اوپر اللہ نیکیاں عطا فرمائے اور ایک ایک قدم کے اوپر خطاؤں کو معاف فرمائے. وہ تمام گناہ جو خلوت میں کی ہیں اللہ وہ بھی معاف فرما دے. وہ تمام گناہ جو جلوت میں کی ہیں اللہ وہ بھی معاف فرما دے. گناہ صغیرہ کیے ہیں تو اللہ وہ بھی معاف فرما دے. اگر کبیرہ کیے ہیں تو اللہ وہ بھی معاف فرما دے. جن گناہوں کا اللہ گواہ ہے وہ بھی معاف فرما دے، اور جن گناہوں کی مخلوق گواہ ہے اللہ وہ بھی معاف فرما دے. جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مخلوق روٹھ گئی ہے اللہ وہ بھی معاف فرما دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت روٹھ گئی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، رب اپنی رحمت سے وہ گناہ بھی معاف فرما دے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے.
دنیا بھر میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی اللہ ان کے سکھوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ نے جن کو مالا مال کیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ فیض و برکات نازل فرمائے تاکہ وہ نعمتیں انہیں بھی ہنڈانا نصیب ہو اور ان کی نسلوں کو بھی ہنڈانا نصیب ہو۔ آپ سمیت دنیا بھر میں جو لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، عربی ہیں یا اجمی، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے۔ دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، ہمارے محبین ہیں، ہمارے مخلصین ہیں، یا وہ تمام لوگ آپ حضرات کی طرح جو دار الشفا کے ساتھ جڑے ہیں، یا وہ لوگ جو سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، یا دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر اپنے علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات سمیت دنیا بھر سے وہ لوگ جو ہمارے سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کا اپنے مقام پہ رہ کر کام کر رہے ہیں، یا شافی کی فکر کو، سوچ کو، صدا کو گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں، یا وہ خوش نصیب جو خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے، کرز سے، مرض سے، ذلت سے، علت سے اور قلت سے محفوظ فرمائے۔ جو زندگی ہم گزار چکے اس پہ ہم توبہ کے طلبگار ہیں، جو بقیہ زندگی اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر قدم رہ کر غلامی والی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بقیہ زندگی اسلام پر ہو اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں برے وقت سے، بری بیماری سے، بری صحبت سے اور ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، اور جو ہماری ضرورتیں ہیں اگر ہم رب کی بارگاہ میں عرض کر نہیں سکے تو اللہ لب کشائی سے پہلے ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سی عظمت اور ایسا مقام دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سراپا معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں معجزہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ معجزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت معجزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارک یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کرنا معجزہ ہے۔ ہر پل، ہر جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر معجزات نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ جب لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کے بارے میں معجزہ مانگا، دلیل مانگی کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس دعوے کی کوئی دلیل پیش کریں یا اس دعوے کے لیے کوئی معجزہ پیش کریں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تم ہم سے معجزہ مانگتے ہو، دلیل مانگتے ہو، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے وہ خود ایک دلیل ہے۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ آ چکا ہے، تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے وہ خود ایک معجزہ ہے۔ تو اب مزید ہمارے سے معجزہ کیا مانگتے ہو؟ کیا تم نے میرے کملی والے کی ذات کو نہیں دیکھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت کو نہیں دیکھا؟ کہیں پہ کوئی جول نظر آیا؟ کہیں پہ کوئی عیب نظر آیا؟ تو اللہ اس لیے علماء مشائخ یہ بات فرماتے ہیں، جس طرح رب اپنی خدائی میں بے عیب ہے، اسی طرح اس کا مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے عیب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کے اندر معجزہ ہے۔ جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی معجزہ، آپ کی توجہ بھی معجزہ، آپ کی دعائیں بھی معجزہ، آپ کا کلام فرمانا بھی معجزہ، آپ کا خاموش رہنا بھی معجزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا بھی معجزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹھنا بھی معجزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات بھی معجزہ، اور پھر سب سے بڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ ہے کہ 23 سال کے قلیل عرصے کے اندر
دنیا کی کایا کو پلٹ دیا۔ کہاں انسان جو ہے وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رائے راست پر لے آئے۔ اتنے قلیل عرصے کے اندر انقلاب برپا کر دینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بہت سی احادیث مبارکہ بھی جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ پیش کی کہ یا رسول اللہ دعائے برکت فرما دیں، دعائے برکت فرما دیں۔ ابھی میں نے 2 دفعہ یہ فکرہ بولا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ بھی معجزہ، دعائیں بھی معجزہ، تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے، حاضر ہوئے اور جا کر کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، دعائے برکت فرما دیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں مجھ سے لے لیں اور اپنے ہاتھوں میں یوں رکھ کے تو دعا کی، دعائے برکت کی، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو تھیلے کے اندر سنبھال لو۔ اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کھجوریں لے کے تھیلے میں ڈال لی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ کبھی بھی تھیلے کو جھاڑنا نہیں ہے اور جھانکنا نہیں ہے، یعنی تھیلے کے اندر ڈال لی ہیں، اوپر سے بند کر دو، جتنی ضرورت ہو اس میں سے نکالتے رہنا، کھجوریں ختم نہیں ہوں گی۔ اب وہ چند کھجوریں ہیں، 8-10 کھجوریں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دی کہ اس تھیلے کو کبھی خالی کر کے یوں جھاڑنا نہیں ہے اور اس میں یوں جھانکنا بھی نہیں ہے کہ کتنی رہ گئی ہیں، بس اس کو بند کر دو، اس میں ہاتھ ڈالو، بوقت ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی ہی نکال لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا ظہور تب ہوا جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کے بعد وہ کھجوریں لے کے تھیلے میں ڈالی اور وہ تھیلا اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، کس لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مجھے ضرورت ہوتی میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ تھیلے میں ڈالتا اور مٹھی بھر کے کھجوریں جو ہے وہ نکال لیتا، خود بھی کھاتے، اہل و عیال کو بھی کھلاتا اور لنگر بھی چلاتے، یعنی مخلوق خدا میں بھی، میں اللہ کی راہ میں بھی وہ کھجوریں بانٹتا۔ یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے، آخری سالوں کے اندر یہ معجزہ ہوا ہے۔ تو وہ جو وقت ہے وہ بھی ہے، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی گزر گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی گزر گیا، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی گزر گیا۔ اللہ اتنے سال جو ہے یہ کھجوریں چلتی رہی ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھروسہ نہیں کرتا تھا کہ کبھی یہ تھیلا کھول کر کسی اور جگہ رکھ لو، میں نے دن رات اس کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھا۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کے ساتھ اتنی محبت ہے، ایک خالی تھیلا بھی ہو تو اس کو بھی ہر وقت 24 گھنٹے ہر حال کے اندر اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا، اتنی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، ہم کبھی اٹھا کے جیب میں رکھتے ہیں، کبھی ٹیبل پہ رکھتے ہیں، کبھی کہیں رکھتے ہیں، کبھی کہیں رکھتے ہیں، اور انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ 24 گھنٹے یہ یوں جو ہے تھیلا باندھا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے چڑھائی کی تو افراتفری مچی، اس افراتفری کے اندر میرا تھیلا کھو گیا۔ تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تمہیں ایک غم ہے، شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غم ہے، مجھے 2 غم ملے ہیں، ایک مولا عثمان کی شہادت کا غم ہے اور دوسرا وہ بابرکت تھیلا یا وہ بابرکت کھجوریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا کی تھی، اس افراتفری کے اندر وہ میرا تھیلا جو ہے وہ کھو گیا۔ تو اللہ عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کھجوروں کے اوپر جو کہ قلیل تھی، تھوڑی سی تھی، ان کے اوپر دعائے برکت فرما دی، دعائے رحمت فرما دی، تو اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ سالوں وہ کھجوریں چلتی رہیں۔ تو اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کے محبوب بھی برکت والے۔ اللہ رب العزت اپنے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تیرے رب کی ذات بڑی برکت والی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کی عطا سے برکت والی۔ اللہ کیا ہے؟ بزرگ ہے، انک حمید مجید، انک
حمید مجید، بے شک تیرا رب جو ہے بڑی بزرگی والا ہے اور قابل تعریف ہے، تعریف کے جو وہ لائق ہے۔ تو اللہ بزرگی میں سب سے بڑھ کے اور اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بزرگی میں ساری کائنات میں بڑھ کر ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی بزرگی والا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے جتنی بابرکت ہے اتنی کسی اور کی ذات بابرکت نہیں ہے۔ تو اللہ والو جب ہم اپنا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ مضبوط کریں گے تو پھر اسی برکت کی خیرات ہمیں ملے گی، اسی برکت کا فیضان ہمیں ملے گا، اسی بزرگی کا جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہے اس کا فیضان ہمیں ملے گا۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو بے برکتی ہے، صحت کے اندر بے برکتی ہے، معاملات کے اندر بے برکتی ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے اندر بے برکتی ہے، اولاد دی ہے یا دیگر نعمتیں دی ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ بے برکتی ہے۔ تو اس بے برکتی کو جب ختم کرنا ہے تو بابرکت ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ جب وہ فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگیوں میں منتقل ہوگا، ہمارے قلب میں مکمل ہوگا، تو ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ انقلاب برپا ہو جائے گا۔ پھر تھوڑی زندگی بھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ڈھیروں اعمال کرنے والے بن جائیں گے۔ تھوڑا مال بھی ہوگا اللہ اس کے اندر بھی اتنی برکت ڈال دے گا کہ آسانی کے ساتھ گزارا ہو جائے گا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ذکر رسول جو ہے وہ کثیر ہو۔ جتنا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کثیر ہوگا، یعنی کثرت سے ذکر رسول کریں گے، اتنی ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں جڑ پکڑے گی۔ تو جو محبت ہے جب اس میں شدت آئے گی تو یہ عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں بدل جائے گی۔ تو عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد ہے غلامی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور غلامی رسول جو ہے وہ ضمانت ہے کامیابی کی دو جہاں میں۔ تو غلام رسول تب تک نہیں بن سکتا جب تک عاشق رسول نہیں ہے، اور عاشق رسول تب تک نہیں بن سکتا جب تک ذکر رسول نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ برکتیں چاہتے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جتنے معجزات عطا فرمائے یا آپ کی ذات کو جتنا بابرکت بنایا اس میں سے کچھ چاہتے ہیں کہ خیرات مجھے بھی مل جائے، تو اپنا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط کرتے جائیں۔ جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی فیضان ملے گا۔ آج ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ زبان کی حد تک ہے، لفظی تعلق ہے، قلبی تعلق نہیں ہے۔ قلبی تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اس لیے ہم فنا فی الدنیا بن رہے ہیں، جبکہ ہم نے کیا بننا تھا؟ فنا فی الرسول۔ تو جب جس طرح ہم دنیا کے اندر فنا ہیں، رات سونے سے پہلے دنیا کی باتیں، خوابوں کے اندر دنیا، صبح اٹھ کے دنیا، سارا دن دنیا، تو دنیا 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 ہم نے اتنا کیا کہ خوابوں کے اندر بھی ہمیں دنیا، جاگتے بھی دنیا، سوتے بھی دنیا نظر آتی ہے۔ ہماری سوچوں میں بھی دنیا، ہمارے دل میں بھی دنیا، ہمارے ہاتھ میں بھی دنیا، اور ہماری آنکھوں کے اندر بھی دنیا کی ہوس ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم دنیا میں فنا ہو گئے، فنا فی الدنیا ہو گئے۔ اب جتنا دنیا کا ہم نے ذکر کیا ہے، جتنا دنیا کا ذکر کیا ہے، اب اس دنیا کو کھرچ کے نکالنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ اتنا ہی اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے۔ تو درود پاک ایسی عبادت ہے یا ایسا ذکر ہے کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو پہلے اللہ کا نام آیا، پھر حضور کے لیے دعائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک بھی آ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ہو گیا۔ تو یہ ذکر یا یہ عمل جو ہے یا یہ وظیفہ، یہ دو ذکر ہی ہے، یعنی اللہ کا بھی ذکر ہے، ذکر الہی بھی ہے، اور ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ تو جب ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کا ذکر ہمارے قلوب کے اندر جو دنیا کی محبت آ چکی ہے اس کو کھرچے گا اور کملی والے کی محبت کی خیرات ڈالتا جائے گا۔ پھر جتنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آتی جائے گی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب محبت بڑھتی جائے گی، اس کے اندر شدت آتی جائے گی، تو یہی پھر محبت جو ہے بعد میں عشق میں بدل جائے گی۔ تو اللہ بولو عشق پھر ایسی کیفیت کا نام ہے، یعنی محبت کے اس مقام کا نام ہے، پھر جس کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پھر کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ تو اللہ بولو جب تک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر آتا رہے گا،
حضور کا فیضان نہیں مل سکتا۔ جب تک ہماری امیدیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہوں گی تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ شرک ہے نا، جب اللہ امیدوں کا مرکز ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق ہوتے ہوئے امیدیں کسی اور کے ساتھ ہوں گی تو یہ شرک خفی ہے، تو اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی نظر نہیں آتا تب اللہ نظر آتا ہے۔ جب سب سے امیدیں توڑ دو گے تو اللہ کی رحمت کا نظام، اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ جس بھی مصیبت کے اندر ہو اللہ فوراً نکال دے گا۔ اسی طرح اللہ رسالت کے اندر یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اپنی وحدانیت کے اندر جس طرح شرک برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے اندر شرک برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ اپنی مصطفائی کے اندر جو ہے وہ لا شریک، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح اللہ اپنی خدائی میں اپنے شریک کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اپنے مصطفیٰ کی مصطفائی کے اندر بھی کوئی شرک برداشت نہیں کرتا۔ اب تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلمہ کملی والے کا پڑا ہے اور رواج کسی اور کا چلے، یہ برداشت نہیں ہے۔ سکہ چلے گا، راج چلے گا تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا۔ اب کیونکہ ہمارے قلوب کے اندر اتنی دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے، اب لولو اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سب جھوٹ ہے، سب ڈکونسلے ہیں، کچھ نہیں ملنا آپ کو۔ جتنے مرضی وظائف پڑھ لو، جتنی مرضی کتابیں پڑھ لو، کچھ نہیں ملنا۔ وقتی تھوڑی سی کیفیت ہوگی، وہ ایک آدھ دن کے بعد جب آپ دوبارہ دنیا کے ماحول میں بیٹھیں گے تو وہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ گھر میں آپ بیٹھے ہیں تو دنیا دنیا دنیا، دفتر میں گئے ہیں تو دنیا دنیا دنیا، مسجد میں گئے ہیں، قیامت پہ قیامت تو یہ ہے کہ مسجد میں گئے ہیں تو دنیا دنیا دنیا، خانقاہ میں آئے ہیں تو دنیا دنیا دنیا۔ جس کو مسجد سے بھی نفع نہ ہو رہا ہو، مسجد کے ماحول سے نفع نہ ہو رہا ہو، خانقاہ کے ماحول سے مسلمان کو آج نفع نہ ہو رہا، تو اللہ والو مسلمان کہاں جائے؟ یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں یا فلاں ماحول میں چلے جائیں تو آپ کی یہ کیفیت بدل جائے گی۔ حرم پاک میں حج کرنے کے لیے چلے جائیں، وہاں بھی دنیا دنیا۔ کعبۃ اللہ کی دیواروں سے لپٹ کے لوگ اللہ سے دنیا مانگ رہے ہیں، جو فارغ ہو جاتے ہیں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ چلے گئے ہیں تو وہاں جا کے بھی دنیا مانگی جا رہی ہے۔ جب سلام کیا جا رہا ہے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، جب وہاں سے نکلتے ہیں وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہی دنیا کی باتیں، وہی فون ہو رہا ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کے غیبت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو لولو انسان یعنی آج کا مسلمان جائے تو کہاں جائے؟ جو میں کہتا ہوں جائیے تو کتھے جائیے تو کتھے منجی ڈائیے، کتھے جاواں تو منجی کتھے ڈاواں۔ یعنی کوئی ماحول ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جائیں اور آپ کی وہ باطنی کیفیت جو ہے وہ بدل جائے، یا جو دل کا حال ہے وہ بدل جائے، جو دل کے اندر دنیا کی محبت ہے وہ نکل جائے۔ اس وقت موجودہ دور میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب سے مقدس اور مبارک دو ہی جگہ ہے نا، حرم شریف ہے، مسجد حرام ہے، اور مسجد نبوی شریف ہے۔ تو دونوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اور ہمارے ادھر کیا ہے؟ مساجد ہیں اور خانقاہیں ہیں، دونوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ تو باقی تو جگہ جو ہیں وہ تو ہے ہی دنیا کے مراکز ہیں، وہاں تو بات ہی دنیا کی ہونی ہے۔ تو جہاں بات اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونی تھی، آج وہاں بھی بات کیا ہو رہی ہے؟ دنیا کی ہو رہی ہے۔ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ خانقاہوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دنیا۔ وظائف دیے جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا۔ جو آنے والے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا۔ تو تذکرے کس کے ہیں؟ دنیا کے۔ یہ پڑھو تو یہ دنیا بن جائے گی، یہ کرو تو یہ دنیا بن جائے گی، طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ اور جن بچوں کو عالم دین بھی بنایا جا رہا ہے، ان کو بھی حضور کا غلام نہیں بنایا جا رہا، ان کو بھی پیسے کمانے والی مشین بنایا جا رہا ہے کہ تو مولوی بن جائے گا، مسیتڑ بن جائے گا، فلاں مسجد میں لگ جائے گا، تیری 25,000 روپیہ تنخواہ لگ جائے گی، روٹی پانی جو ہے وہ انتظامیہ دیتی رہے گی، تو سکھی ہو جائے گا۔ اب یہ مقصد ذہن میں رکھ کے عالم بنا جا رہا ہے۔ اس طرح خانقاہوں میں آنے والے ہیں، دنیا مانگنے والے ہیں۔ تو جنہوں نے بظاہر لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ ہم طالب مولا ہیں، ان کے دلوں کے اندر کیا خواہش ہے کہ ہم بھی پیر بن جائیں گے، کل ہماری بھی خانقاہ ہوگی، ہمارے بھی مرید ہوں گے، ہمیں بھی لفافے آئیں گے، ہمارا بھی پانچوں گی اور سارا
کڑائی میں ہوگا۔ تو اللہ والوں، اب اگر کوئی اس وقت اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنا چاہتا ہے تو میرا یہ سوال ہے وہ کہاں جائے؟ کوئی جگہ نظر آتی؟ میں نے ہلکا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اس لیے اللہ والوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی در سے آپ کو خیر پڑھنی نہیں ہے، نفع ہونا نہیں ہے۔ گھر بیٹھے کملی والے پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھو، جب اس میں اسم ذات آئے گا اللہم صلی، اللہ کا نام آئے گا، تو اللہ کا جو نام ہے وہ دنیا کو کھرچ کے ہمارے قلوب سے نکالتا جائے گا۔ جو ہم فنا فی دنیا بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں آتی جائے گی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جڑ پکڑ لے گی پھر اس کے اندر شدت آئے گی۔ جب شدت حد سے بڑھے گی وہی محبت بعد میں عشق میں بدلے گی، تو جو عشق ہے وہ پھر بنیاد ہے غلامی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب ہم حضور کے صحیح معنی میں پکے اور سچے غلام بن جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی کے سارے راستے اللہ کھول دے گا۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فلاح سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے کیا ہے؟ کثرت سے ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا قلبی تعلق مضبوط کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم درود صدقہ پڑھیں۔ کون سا درود پڑھیں؟ درود صدقہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ بڑو، جب یہ درود صدقہ آپ پڑھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ روحانی صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ روحانی صدقہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی دعا کی کہ یا اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رحمت نازل فرما جو کہ تیرے مقبول بندے اور رسول ہیں، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور رحمت نازل فرما ایمان والوں کے اوپر جو کہ مسلمان ہیں، اور مرد ہے یا عورتیں ہیں، اس طرح مومنین میں مرد ہے یا عورتیں ہیں، ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو اب جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایمان والے کی طرف سے اللہ تجھے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اس وقت 2.25 ارب الحمدللہ ایمان والے اس دھرتی پہ بستے ہیں۔ تو جب آپ یہ درود پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو یہ کہاں سے بات شروع ہوگی؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے ایمان والے آئے ہیں، یہ اعداد و شمار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ والو، صرف یہ جو موجودہ ایمان والے ہیں، آپ ایک بار پڑھو گے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، 2.25 ارب نیکیاں جن کا میں بتا رہا ہوں وہ تو موجود ہے نا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنے خرب نیکیاں جو ہے وہ آپ کو ایک بار یہ درود صدقہ پڑھنے پر ملے گی۔ یعنی یہ روحانی صدقہ ہے، یہ روحانی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اس درود پاک کو درود صدقہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پاک صدقہ کے نعم البدل کے طور پہ قبول ہو جائے گا۔ یعنی صدقے کا، مال کا یہ نعم البدل ہے۔ جس کے پاس اب مال خرچ کرنے کو نہیں ہے، یا کسی کے پاس مال تو ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا حوصلہ یا ظرف ہی نہیں ہے، تو کم از کم وہ یہ درود پاک پڑھے، صدقہ ہوتا رہے گا۔ پھر طبرانی نے اسی حدیث پاک کو روایت کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ شخص چاہے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہو، یعنی دنیا کے مال کی کثرت ہو، اللہ مجھے نعمتیں جو ہے وہ کثیر عطا فرمائے، جو تنگ دستی کے حالات ہیں وہ بدل جائیں، خوشحالی میں وہ بدل جائیں، تو وہ کثرت کے ساتھ یہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو اللہ بولو یہ روحانی لنگر چلاؤ، یہ روحانی صدقہ دو۔ ایک صدقہ آپ مال کا دیتے ہیں نا،
کسی کو پیسے دے دیے، کسی نے اللہ کے نام پہ سوال کیا تو آپ نے پیسے دے دیے، وہ کیا صدقہ ہو گیا؟ مال کا۔ ایک آپ دیتے ہیں صدقہ جان کا، یعنی آپ نے گوشت لے کے، مرغی لے کے کسی کو دے دی، ٹھیک ہے۔ اور ایک صدقہ ہوتا ہے وقت کا، کہ آپ کسی کو وقت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، ان کے بچے کو آپ مفت پڑھا رہے ہیں، تو کیا یہ ہو گیا؟ صدقہ ہو گیا۔ اس طرح آپ دین کا کام کر رہے ہیں، جس طرح میں بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دین کا کام ہو رہا ہے۔ ایک یہ صدقہ ہے، یعنی یہ وقت کا صدقہ ہو گیا، ایک مال کا صدقہ ہو گیا، ایک جان کا صدقہ ہو گیا۔ پھر مال کے کئی طریقے ہیں صدقہ کرنے کے، جان کے کئی طریقے ہیں صدقہ کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اس طرح وقت کہ کئی طریقے ہیں، کئی کام ہیں جن کے لیے آپ وقت دیں تو آپ کا وقت جو ہے وہ صدقہ گنا جائے گا، یعنی آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک روحانی صدقہ ہے، ایک روحانی صدقہ ہے۔ یہ جو درود صدقہ ہے یہ روحانی صدقہ ہے، کہ آپ کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بھی بہتری کا کام کرنے کی حالت میں، پوزیشن میں نہیں ہے، نہ آپ وقت دے رہے ہیں، نہ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، نہ آپ اپنی جان جو ہے اس کے اوپر قربان کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا رستہ ہمیں دکھلایا ہے؟ پھر گھر بیٹھے جو ہے وہ میرے پہ درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ صدقے کا نعم البدل ہو جائے گا۔ تو آج کے بعد پھر روحانی صدقہ کون کون کیا کرے گا؟ انشاءاللہ اللہ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور تمام حضرات جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ سونا جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلا سوال آپ کے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے، اس طرح سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنیں گے ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا کہ حضرت صاحب یہ درود صدقہ کم از کم کتنا روزانہ پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، روزانہ مال کا صدقہ کتنا کرنا چاہیے؟ سوال آتا ہے نا، جان کا صدقہ کتنا کرنا چاہیے، یا کوئی وقت دے رہا ہے تو وقت کا صدقہ کتنا کرنا چاہیے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا نا کہ اپنی توفیق کے مطابق، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ حسب توفیق صدقہ کرو، یعنی جتنی اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس میں، ان صلاحیتوں میں سے کچھ خرچ کرو، لوگوں کے بھلے کے کام کرو، یعنی رفع اعمال کا کام کرو، دین کا کام کرو۔ اسی طرح اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہوا ہے تو جتنی توفیق ہے اس میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہی اصول ہوتا ہے نا، حسب توفیق۔ اسی طرح جب آپ روحانی صدقہ کریں گے تو اس کا جواب بھی یہ ہوگا، اگر آپ سوال کرتے ہیں یا آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ حسب توفیق، حسب توفیق، یعنی جتنی اللہ آپ کو توفیق دے دے اتنا درود صدقہ پڑھو۔ لیکن اگر آپ روحانیت میں کوئی مقام پانا چاہتے ہیں، جس طرح میں نے یہ کہا کہ ہمیں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کثیر کرنا پڑے گا، کیوں؟ ہم نے دنیا کا ذکر کثیر کیا ہے تو کثیر کو کثیر ہی جو وہ زائل کرے گا، دنیا کے اثر کو زائل کرنا ہے ہم نے، تو دنیا کا ذکر ہم نے کیا ہے کثیر، تو ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی کثیر کریں گے تو اس کا اثر جو ہے یہ زائل ہو جائے گا، اور ذکر رسول کا اثر جو ہے وہ غالب آ جائے گا، دنیا کا رنگ ہمارا مٹ جائے گا اور کملی والے کا رنگ ہمارے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر دنیا دیکھ کر کہے گی کہ چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کا کیا مقام ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بزرگان فرماتے ہیں کہ 313 مرتبہ جو ہے درود پاک اگر روزانہ پڑھا جائے تو وہ کثیر کے اندر گنا جاتا ہے، یعنی ذکر کثیر بن جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو روزانہ 313 مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، یو آر لکی انف، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قبول فرما لیا ہے، اور یہ جو تعداد ہے یہ کثیر ذکر کرنے والوں کی تعداد ہے، تو آپ کا نام بھی ان میں لکھا جائے گا جو کثیر ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرنے والے۔ تو اس سوال کا بھی میں نے جواب دے دیا، ساتھ ہی ہے تاکہ بعد میں آپ کو جو ہے وہ مشقت نہ اٹھانی پڑے، تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ کتنا پڑھنا ہے۔ کم از کم 313 بار، اس سے اوپر کوئی حد درود کی نہیں ہے۔ اور آخری فکرہ جو بار بار پچھلے 1 مہینے سے میں دہرا رہا ہوں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، درود پاک کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، دعا کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہ جو درود پاک ہے یہ ذکر بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے، نہ دعا کے ساتھ کوئی شرط ہوتی ہے نہ
ذکر کے ساتھ کوئی شرط ہوتی ہے، نہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، یہ تو بس اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں روحانی صدقہ کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ آج کے بعد روحانی صدقہ کرنا شروع کر دیں، جڑے 2 پیسے خانقاہ تے خرچ کر دیو، دائیں بائیں کر دیو، وہ بھی کہو جی ہن حضرت صاحب فارغ میں وہ روحانی صدقہ کر دینا جی، یہ نہ ہو کہ یہ بیان میں نہیں لڑ جاوے ہے، سمجھ آ گئی؟ یا جو جن غریبوں پہ مسکینوں پہ 4 پیسے خرچ کرتے ہو، بعد میں کہو جی وہ نہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ روحانی صدقہ زیادہ افضل ہے، اس کا تو بڑا ثواب ہوتا ہے، تو اب پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بولو یہ بھی کرنا ہے، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے جان دی ہے تو جان کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ صدقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، تاکہ اللہ کی رضا آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو اس میں سے ایک ہے کہ روحانی صدقہ، جس کا میں نے بتایا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اب ہمیں 2 فائدے ہوں گے، ایک یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر جو دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہے وہ اترے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کملی والے کا رنگ چڑھے گا، پہلا۔ اور دوسرا ہم کیا ہوگا کہ ہمارے اندر عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوگا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا آسان ہوگا۔ تیسری اور آخری بات، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک ایسی نعمت ہے، یہ پڑھنے والے کو رنگ دیتا ہے، اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، پھر اس کی اولاد کو اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ یعنی آپ درود پاک پڑھیں گے، آپ بھی رنگے گے، آپ کی اولاد بھی رنگی گئی، آپ کی اولاد کی اولاد بھی رنگی گئی، یعنی پڑھے گا دادا کھائے گا پوتا، بیٹا بھی کھائے گا پوتا بھی کھائے گا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو، مالی تنگ دستی ہے، قرض نے جھگڑا ہوا ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، جادو ہے، بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، ان کے سروں میں چاندی جو ہے وہ اتر رہی ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے، انہوں نے ڈگریاں کر لی ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، نظر بد جو ہے وہ اس نے چیر کر رکھ دیا ہے، گھر میں کئی مسائل ہیں بیماریوں کی صورت میں۔ جو بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل سے نکلنا ہے عافیت اور خیر کے ساتھ، بغیر کسی نقصان کے، رجت کے، ٹھیک ہے، کسی بھی نقصان کے۔ تو پھر پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور اگر آپ ان تمام حالات سے جن کا آپ کو سامنا ہے، ناموافق حالات، تو جن کا آپ کو سامنا ہے اس میں سے تیزی کے ساتھ نکلنا چاہتے ہو، تو پھر کیا ہے کہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک دن میں پڑھیں، اور 1000 یہ درود پاک آپ رات کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز 7 ہفتے نہیں گزریں گے، آپ دیکھو گے کہ آپ کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا، آپ کے گھر کے معاملات، باہر کے معاملات ان کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا، اور کئی مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ کا خود بخود یقین بنتا جائے گا، پھر انشاءاللہ آپ 2000 3000 جو ہے وہ روزانہ پڑھو گے، سمجھ آگے؟ جب درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، میں نے 2-3 دفعہ یہ بات دہرائی ہے کہ یہ ذکر الہی بھی ہے اور ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیا، پھر کسی اور ذکر کی ضرورت، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی اور ذکر یا وظیفہ نہیں کرنا۔ ہاں، ثواب کو مزید بڑھانے کے لیے، اللہ کی رحمت کو مزید متوجہ کرنے کے لیے آپ کیا کریں کہ جب درود صدقہ پڑھنے لگیں تو اول و آخر درود ابراہیم پڑھ لیا کر، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ وہ ہمیں سارے کا سارا درود ابراہیم پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پہ۔ تو پڑھیں گے ہم درود صدقہ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ سارے کا سارا درود ابراہیم ہی پڑھنے کا ہمیں ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اپنے زندگی کے تمام مسائل کو ذہن میں رکھ کے، جو پریشانیاں جن کا آپ کو سامنا ہے، جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، ان کی نیتیں کر کے درود صدقہ پڑھتے جائیں، جو مسئلہ حل ہوتا جائے اس اوپر کاٹا جو ہے وہ لگاتا جائے۔ تو اللہ سبحانہ جو ہے مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود السلام کا ہدیہ روزانہ پیش کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پہلے سے ہی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہاں آتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ہیں، جو درود پاک پڑھ رہے ہیں اور درود پاک کے اجتماعی عمل میں شامل ہیں، اللہ سبحانہ مجھ سمیت آپ سب کو جو استقامت عطا فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جو آج کا بیان سن کر اجتماعی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارا جو آفیشیل چینل ہے کملی، اس کے اوپر اجتماعی عمل کی
ویڈیوز یعنی بیانات جو ہے وہ پہلے سے پبلک ہے، اپلوڈڈ ہیں، وہ آپ سن لیں اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیں۔ جو ہمارے آفیشیل نمبر ہیں ان پہ آپ ہمیں واٹس اپ کریں۔ واٹس اپ پہ آپ نے 3 چیزیں لکھنی ہیں، اپنا نام، شہر کا نام اور درود پاک کی تعداد، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اگر آپ واٹس اپ نہ کر سکیں تو پھر آپ ہمارا جو آفیشیل چینل ہے تلاش، اس پہ جائیں، اس کی کمیونٹی میں جا کے آپ نے محض یہی 3 چیزیں وہاں لکھ دینی ہیں، اپنا نام، شہر کا نام، تعداد۔ اگر آپ واٹس اپ کر دیتے ہیں تو تلاش چینل کی کمیونٹی میں کامنٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کامنٹ کر دیا ہے تو پھر آپ نے واٹس اپ نہیں کرنا۔ اس طرح پھر ہمارے ریکارڈ میں وہ جو تعداد ہے وہ ڈبل گنی جائے گی۔ اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اجتماعی عمل میں شامل ہو جائیں گے تو جو ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا بھر میں ہمارے ساتھ اربوں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، ان کی دعائیں بھی شامل حال ہو جائیں گی۔ آپ اپنے مسائل کو بھی ذہن میں رکھیں، اس کے لیے خود بھی انفرادی طور پہ دعا کرتے رہیں، اور ہماری بھی اور تمام پڑھنے والوں کی دعائیں بھی انشاءاللہ آپ کے شامل حال ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، پل بھر میں آپ کو جو ہے جو آپ کے مسائل ہیں ان سے آپ کو عافیت اور خیر کے ساتھ نکال دے گا۔ اللہ سبحانہ ہمیں سب کو جو ہے اس اجتماعی عمل سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، جنہوں نے اپنی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی حاجات ہیں، اللہ غائب کے خزانے سے ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ سب کو صحت والی، عافیت والی، خیر والی، برکت والی، رحمت والی زندگی عطا فرمائے، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بڑی پیار بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری بھی التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری اس محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ رحمت، اپنی بارگاہ اس چیز کا صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مال کا صدقہ اور ایک ہوتا ہے اعمال کا صدقہ۔ اب مال کے صدقے پہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ سائل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مال نہ ہو تو کس چیز کا صدقہ دینا جائز ہے؟ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ صدقہ 2 طرح سے دیا جاتا ہے، ایک مال کا اور دوسرا اعمال کا۔ تو اس بات کے اندر ہی اس سوال کا جواب ہے کہ اگر آپ کے پاس دینے کو مال نہیں ہے تو پھر آپ اعمال کا صدقہ کریں گے۔ اب اگلا سوال خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کون سے اعمال کریں جن سے صدقہ ہو جائے، آنے والی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ٹل جائیں، یا ہم ان میں مبتلا ہیں تو ہم کسی طرح نکل جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر کسی شخص کے پاس مال ہے، وہ تو مال سے خیرات کر لے گا، وہ تو مال سے صدقہ کر لے گا، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے اوپر بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ان سے نکلنے کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کس عمل کا، کس چیز کا صدقہ کرے گا؟ تو اس کی خلاصی ہو جائے گی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جس کے پاس مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہ ہو، وہ 2 اعمال کرے، وہ اعمال کا صدقہ کرے۔ تو انہوں نے 7 اعمال بھی بتا دیے، وہ 2 اعمال ہیں۔ پہلا عمل کیا ہے کہ وہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جتنا میں نے پڑھا ہے اتنا ہی انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے۔ اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ پورا نہیں پڑھا جا سکتا، تیسرا کلمہ تمجید مکمل نہیں میں پڑھ سکتا۔ جتنا میں نے پڑھ کر سنایا ہے اتنا ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سائل کو بتایا اور میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے تو آپ کم از کم دن میں 100 بار یہ تسبیح کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ قائم مقام ہو جائے گا، یہ عمل قائم مقام ہو جائے گا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے کہ وہ درود صدقہ پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کو طبرانی نے روایت کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے مال میں برکت ہو، میرے مال میں کثرت ہو، وہ درود صدقہ پڑھے، اور وہ شخص جس کے پاس مال نہیں ہے، رب کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا، وہ درود صدقہ پڑھے، یہ قائم مقام ہو جائے گا۔ تو یوں اگر آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے عاجز ہیں، یعنی آپ کے پاس مال نہیں ہے، تو آپ 2 اعمال کا صدقہ کریں گے۔ وہ 2 اعمال میں نے بتا دیے کہ دن میں آپ 100 بار پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسرا درود پاک ہے، درود صدقہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک تیسرا عمل جو حدیث پاک کی کتابوں سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو نہیں ہے، وہ استغفار کی کثرت کرے، وہ استغفار کی کثرت کرے۔ ایک اور عمل جو احادیث مبارکہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو نہیں ہے، وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الصدقہ پڑھے، یعنی 2 نفل صدقے کے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 100 بار استغفار کر لیتے ہیں تو یہ بھی قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ 100 بار تسبیح کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ بھی قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ 100 بار درود صدقہ پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو یہ درود پاک بھی قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اگلی اور آخری بات جو کہ بہت اہم بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے بدن پر 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے تاکہ سارا دن اس کا عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ اگر آپ روزانہ اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ دینا چاہتے ہو اور مال نہیں ہے تو میں نے 4 اعمال آپ کو بتا دیے ہیں، ان 4 اعمال میں سے 2 کر لو، ان 4 اعمال میں سے 3 کر لو، یا چاروں ہی کر لو، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ 100 بار تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 100 بار درود صدقہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 100 بار استغفار بھی کر سکتے ہیں، یا 2 رکعت نماز صدقہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، یعنی صدقہ کر کے